برادران اسلام، الحمدللہ آج یکم محرم الحرام سن 1445 ہجری ہے۔ یکم محرم الحرام سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وموتاً ببلد رسولک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور موت بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عجیب دعا مانگی ہے۔ اس دعا میں دو چیزیں مانگی ہیں۔ ایک چیز یہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے موت شہادت کی نصیب فرما، موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس پر موت آنا ہے، لیکن موت میں سب سے افضل موت وہ شہادت کی موت ہے، جس کی تمنا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کی تمنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کرتے رہے، جس کی تمنا اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے رہے، اسی شہادت کی موت کی دعا کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ کیونکہ شہادت کی موت یہ مصیبت نہیں ہے، یہ نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ طبقے چار ہیں۔ پہلا طبقہ نبیوں کا، دوسرا طبقہ صدیقوں کا، تیسرا طبقہ شہیدوں کا، چوتھا طبقہ صالحین کا۔ یہ شہداء کا طبقہ انعام یافتہ طبقہ ہے۔ شہادت کی موت انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اپنے راستہ میں۔ اور دوسری چیز مانگتے ہیں، وہ بھی بڑی عجیب دعا ہے، وَوَفَاتًا بِبَلَدِ حَبِیبِک وَمَوْتًا بِبَلَدِ رَسُولِک۔ اے اللہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں موت نصیب فرما۔ موت جہاں پر مقدر ہے وہاں پر آئے گی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے، دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اگر موت آئے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں موت نصیب ہو۔ مدینے کی موت بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اگر بندہ مومن ہو اور مدینہ منورہ میں اسے موت آئے اور جنت البقیع میں اسے مدفن نصیب ہو تو یہ بھی بہت بڑا درجہ اور مقام ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے تھے تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابو جان آپ عجیب دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک طرف دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، دوسری طرف مانگتے ہیں حضور کے شہر مدینے میں نصیب فرما، یہ کیسے ہوگا؟
آپ کا نام سن کر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوئے کانپ جاتے ہیں، مدینہ میں آ کر آپ کو کون شہید کرے گا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، میری بیٹی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا اللہ اس پر قادر ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے اور حضور کے شہر مدینے میں نصیب فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی دعا قبول فرما لی، حضرت عمر کی دعا قبول فرما لی۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہیں، بڑی کریم اور رحیم ذات ہیں، اللہ تعالیٰ تو مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں، بندہ اپنی حیثیت سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان سے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی دعا میں 2 چیزیں مانگیں، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں عطا فرمائیں۔ حضرت عمر نے ایک چیز یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ نے شہادت کی موت نصیب فرما دی۔ دوسری چیز مانگی یا اللہ حضور کے شہر مدینے کی موت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ نے حضور کے شہر مدینے میں موت نصیب فرما دی۔ یہ تو وہ 2 باتیں تھیں، 2 چیزیں تھیں جو حضرت عمر نے خود مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 اور انعام عطا فرمائے۔ حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ سے مانگا یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب فرمائی اور فرمایا مسجد نبوی میں حضور کے مصلی پر شہادت کی موت نصیب فرما۔ حضرت عمر نے دوسری چیز مانگی تھی یا اللہ حضور کے شہر میں موت نصیب فرما، یعنی میرا مدفن مدینے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے شہر مدینے میں موت بھی نصیب فرمائی۔ صرف مدینے میں موت نہیں نصیب فرمائی، حضور کے روضے میں اللہ نے مدفن بھی عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر نے 2 چیزیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے 4 عطا فرما دیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، بہت کریم ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر نے دعا میں عرض کی یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، حضور کے شہر میں عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت بھی نصیب فرمائی، حضور کی مسجد کے اندر محراب میں حضور کے مصلی پر عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز مانگی یا اللہ حضور کے شہر میں موت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ نے حضور کے شہر میں موت بھی نصیب فرمائی، حضور کے روضے میں اللہ تعالیٰ نے مدفن بھی نصیب فرمایا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کو شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا یہ مرتبہ اور مقام نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں مدفن عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔